سال 622 اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور ایک زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ جگہ دو یتیم لڑکوں سہال اور سہیل کی تھی۔ جب ان دونوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مسجد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو دونوں نبی کے پاس آتے ہیں اور اپنی زمین مسجد کو تحفے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ دونوں یتیم تھے تو اللہ کے نبی نے انہیں اس زمین کی قیمت دے کر ہی زمین لینے کے لیے بولا۔ تب اس زمین کے پیسے ابو ایوب انصاری نے اللہ کے نبی کی طرف سے ادا کیے۔ اس کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور اللہ کے نبی نے خود اس میں ہاتھ بٹایا۔ شروع میں اوریجنل مسجد 35 میٹر لمبی اور 30 میٹر چوڑی ہوا کرتی تھی، جو اللہ کے نبی کے حجرے سے بالکل مل کر بنی ہوئی تھی۔ مسجد کو بنانے کے لیے کھجور کے پتوں کا استعمال کیا گیا اور کھجور کے پیڑوں کا استعمال ہی مسجد کی کولم کے استعمال کے لیے کیا گیا۔ شروع کے 2 سال تک مسجد کا فرش ایسے ہی کچا تھا، پھر 624 میں فرش کو بھی پتھروں سے تیار کیا گیا۔ پھر آتا ہے سال 629۔ جنگ خیبر کے بعد اس سال مسجد نبوی کو اور بڑا کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تب اس کی چوڑائی کو 20 میٹر اور لمبائی کو 15 میٹر بڑھایا گیا۔ اس سے اس کے ڈائمنشن 50 میٹر چوڑی اور 50 میٹر لمبی ہو گئی۔ اب کی بار مسجد کی نیو کو پتھروں سے تیار کیا گیا اور دیوار کو کچی مٹی سے بنی ہوئی اینٹوں سے بنایا گیا، لیکن کولم اس بار بھی کھجور کے پیڑ کے تنوں سے ہی تیار کیے گئے اور اس کی چھت کھجور کے پتوں سے تیار کی گئی۔ پہلے مسجد کی اونچائی 2.5 میٹر ہوا کرتی تھی، لیکن اب کی بار اس کی اونچائی کو بڑھا کر 3.5 میٹر کر دیا گیا۔ حضرت عثمان نے مسجد میں آنے والا سارا خرچ اپنی طرف سے اٹھایا۔ اس کے بعد کافی لمبے عرصے تک یہ مسجد ایسے ہی رہی اور پھر حضرت عمر کی خلافت یعنی سال 639 میں مسجد کو بڑھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں کئی صحابہ کے کہنے پر پہلی بار مسجد کو بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کے لیے مسجد چھوٹی پڑنے لگی تھی۔ اس بار مسجد کی ساؤتھ کی سائیڈ کو 5 میٹر اور نارتھ کی سائیڈ کو 15 میٹر اور ویسٹ کی سائیڈ کو 10 میٹر بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب مسجد نبوی کی ڈائمنشن 70 بائی 60 میٹر کی ہو جاتی ہے۔ مسجد کی ہائٹ کو بھی 3.5 میٹر سے بڑھا کر 5.5 میٹر کر دیا گیا۔ اب آتی ہے حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ، سال 653۔ حضرت عثمان بن عفان نے مسجد کا سائز 5 میٹر نارتھ کی طرف، 5 میٹر ساؤتھ اور 5 میٹر ویسٹ کی طرف بڑھایا۔ جاننے والی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ساؤتھ کی طرف سائز بڑھانے پر جو دیوار بنی تھی وہی دیوار حضرت عثمان کے زمانے سے آج تک اسی جگہ موجود ہے۔ اب کی بار اس کی تعمیر میں ڈیزائنر پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ اس کی کنسٹرکشن کے لیے لائم واٹر کا استعمال کیا گیا اور اب کی بار چھت کو بنانے کے لیے لکڑی کے تختوں کا استعمال کیا گیا اور اس بار پلر کو بنانے میں پتھروں اور لوہے کے سریوں کا استعمال کیا گیا۔ اس بار کی تعمیر میں مسجد کے چاروں طرف نماز کے دوران اٹیک سے بچنے کے لیے 4 دیواری کرائی گئی۔ آج جو امام مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہ اسی جگہ سے پڑھاتے ہیں جہاں سے حضرت عثمان اپنی خلافت میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سال 712۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک۔ اسی سال عمر بن عبد العزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو مسجد کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ اس وقت یہ مسجد 10 میٹر پچھم کی طرف، 15 میٹر پورب کی طرف بڑھانے کا کام شروع کرتے ہیں۔ اس بار بلڈنگ اور پلر میں لوہے کے سریوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چھت بنانے کے لیے لکڑی کے تختے یوز کیے گئے اور چھت کی اونچائی کو 12.5 میٹر تک کر دیا گیا اور اس چھت کو خراب موسم سے بچانے کے لیے ایک اور چھت سے ڈھک دیا گیا۔ مسجد کے اندر کی طرف دیواروں پر ٹائلز لگائی گئیں جو ڈیزائنر پتھروں سے تیار کی گئی تھی اور اس میں گولڈ پالش کا بھی استعمال کیا گیا۔ گولڈ پالش کا یوز اب کی بار مسجد نبوی کے دروازوں میں بھی کیا گیا۔ عمر بن عبد العزیز ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے چاروں کونوں میں 4 میناریں بنوائیں۔ اب اس نئی مسجد میں کل 20 دروازے اور اس مسجد کا کام پورا ہونے میں لگ بھگ 3 سال لگ گئے، یعنی یہ مسجد سن 712 سے بننی شروع ہوئی اور 715 تک اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور اب اس مسجد میں 70 سال تک کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور پھر 70 سال بعد عمر بن عبد العزیز کے ہی پوتے عبداللہ بن عصیم بن عمر بن عبد العزیز کی دیکھ ریکھ میں مسجد کو اور بڑھانا شروع کیا گیا۔ یہ خلافت عباسی کا زمانہ تھا۔ اس بار المہدی نے مسجد کو نارتھ کی طرف اور بڑھا کر اس میں 20 نئے دروازے اور لگوائے اور اب یہ مسجد
मस्जिद सन 1250 तक ऐसी ही रही और सन 1250 में ममलूक सुल्तान का ज़माना शुरू होता है जो सन 1481 तक चलता है। ममलूक सुल्तान अल-मंसूर अलावा ने पहली बार 1289 में नबी के रोज़े की जगह पर एक गुंबद बनवाई। यह ऐसा पहली बार था कि नबी के रोज़े के ऊपर एक गुंबद बनवाई गई हो, लेकिन ये गुंबद आज जैसी नहीं थी, बल्कि इसमें ना ही कोई कलर था और ये लकड़ी से बनी हुई थी। हालांकि बाद में इस पर व्हाइट और ब्लू पेंट कर दिया गया। ममलूक सल्तनत के ही एक और खलीफा सुल्तान अल नज़ीर ने चौथी मीनार को रिपेयर कराया जो कुछ टाइम पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी। अब आता है सन 1850 सुल्तान अब्दुल मजीद का जमाना। सुल्तान अब्दुल मजीद ने रोजे की गुंबद के अलावा पूरी मस्जिद का ही एक नया मॉडल रेडी करवा दिया। इसमें तीनों मेहराब और मिंबर और सुलेमानिया के जमाने की मीनारें और साउथ की तरफ वाले प्रेयर हॉल की चौड़ाई को डबल कर दिया गया और बराबर साइज की गुंबदों से कवर कर दिया गया। अब सिर्फ इसमें बाब सलाम की गुंबद और रोज़े मुबारक वाली गुंबद ही पहले जैसी बाकी रह गई। सुल्तान अब्दुल मलिक ने इसकी तामीर को बहुत सावधानी से किया और उस वक्त के बेस्ट कारीगरों को इस काम में लगाया। अब इसमें 100 साल तक कोई काम नहीं हुआ, यहाँ तक कि अब बारी आती है सऊदी गवर्नमेंट की। 1948 में शाह अब्दुल्ला अल सऊद ने मस्जिद की और ज्यादा कंस्ट्रक्शन कराने का फरमान जारी किया और 1950 यानी 1370 हिजरी में उनके बेटे शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने नई मस्जिद की बुनियाद रखी। इस बार मस्जिद के काम को पूरा होने में 5 साल लगे और इसका एरिया ओटोमन एम्पायर वाली मस्जिद का 2 गुना हो चुका था। इस बार मस्जिद के अंदर टोटल 41 गेट बनाए गए जो पहले सिर्फ 11 ही हुआ करते थे। उसके बाद साल 1973 में शाह फैसल ने मस्जिद की वेस्ट साइड में खुली हुई जगह पर धूप से बचने के लिए टेम्पररी टीन शेड लगाने का हुक्म दिया। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन था जब तक कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना मिल जाए। अब आने वाले वक्त में हाजियों की संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए मस्जिद को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होने लगी थी और ऐसा हुआ सन 1984 अब्दुल मलिक अल फ़हद के ज़माने में। इस बार 1984 से 1994 तक किंग अल मलिक अल फ़हद ने मस्जिद नबवी के इतिहास की सबसे बड़ी तामीर कराई। इस बार की मस्जिद में 10 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते थे। इस बार की मस्जिद में एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और 27 नए प्लाजा बनाए गए जो कि स्लाइड होकर अपनी जगह से मौसम के अकॉर्डिंग हटाए जा सकते थे। इस बार 6 नई मीनारें भी मस्जिद नबवी में ऐड की गई। अब मस्जिद में टोटल 10 मीनार हो चुकी थी। यही मस्जिद आज हम मदीना में देख सकते हैं, लेकिन सन 2012 में किंग अब्दुल्ला ने जो नई मस्जिद की नींव रखी है उसको देखते हुए ये मस्जिद नबवी के इतिहास की सबसे बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है। इसके बाद इस मस्जिद को डबल किया जाने वाला है और मस्जिद में 20 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। बस इंतजार है तो बस इसकी तामीर के पूरे होने का। 2030 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाला है। अब ये मस्जिद कैसी होगी और इसमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसको जानने के लिए कीजिए अगली वीडियो का इंतज़ार और बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।